موضوع ہے نومولود بچوں کی سرجری۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بچوں کے کچھ آپریشن ماں کے پیٹ میں بھی کر لیے جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے سینکڑوں گھرانے موجود ہیں جو زچگی کے مراحل کے لیے دائیں بائیں اعتماد کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر حماقت ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مراحل معمولی نہیں، دو زندگیوں کی موت اور حیات کا مسئلہ ہے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نومولود کسی بیماری میں سے پہلے ہی مبتلا آیا ہو اور اس کی تشخیص ڈائگنوسس دائیں سے ممکن نہیں۔ اس کے مقابلے میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بچے کے کچھ آپریشن ماں کے پیٹ میں بھی کر لیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیلیوری کیس ہمیشہ گائنیکولوجسٹ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس طرح زچہ اور بچہ دونوں کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور بچے کی پیدائش کو بھی نارمل حالت میں ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ زچہ اور بچہ دونوں کو کم از کم 12 گھنٹے ہاسپٹل میں رہنا چاہیے، تاکہ بچے میں اگر کوئی نقص ہے تو اسے پیڈیاٹرک سرجن ٹھیک کر سکے۔ پیڈیاٹرک سرجنز کسے کہتے ہیں؟ یہ بات ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، کیونکہ پورے پاکستان میں 2-2.5 سال قبل تک صرف 60 پیڈیاٹرک سرجن تھے، جن میں صرف 15 سینئر سرجن اور باقی اپنی مہارت اور تجربے کے لحاظ سے نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ تقریباً 14.5 کروڑ عوام کے لیے صرف 15 پیڈیاٹرک سرجیکل یونٹس، یہ تعداد ملک کی شرح پیدائش کے تناظر میں انتہائی ناکافی ہے۔ اسی وجہ سے عام لوگ پیڈیاٹرک سرجنز کے نام سے واقف ہیں۔ پیڈیاٹرک سرجری کا تعارف۔ انٹروڈکشن آف پیڈیاٹرک سرجری۔ بچوں کے اندرونی اور بیرونی نقائص کو بذریعہ سرجری درست کرنے کو پیڈیاٹرک سرجری کہتے ہیں۔ اسے 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے گروپ میں ایسے بچوں کی نگہداشت آتی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتے ہیں۔ پیڈ سرجن اس مرحلے میں بچوں کو محفوظ پیدائش کے امکان کو یقینی بناتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو کوئی تکلیف ہے تو وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ڈیلیوری کا مناسب وقت کیا ہونا چاہیے، یا اسے کس قسم کی طبی امداد دی جانی چاہیے۔ دوسرے گروپ میں نوزائیدہ بچوں کے جسمانی نقائص کو دیکھا جاتا ہے، اور تیسرے گروپ میں پیدائش سے 16 سال کے بچوں کے جسمانی نقائص کو دور کیا جاتا ہے۔ اس طرح بچوں کے اندرونی اور بیرونی نقائص یا بیماریوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے درجے میں ماں کے پیٹ میں بچے کی بیماریاں، دوسرے میں پیدائش کا فوراً بعد کا زمانہ۔ پیڈ سرجن کی ذمہ داری ہے کہ صحیح معنوں میں آغاز اس مرحلے میں ہوتا ہے۔ ایسی کئی بیماریاں جو نوزائیدہ بچوں کو لاحق ہوتی ہیں، ان کا آپریشن کر کے بچوں کو نارمل زندگی کے گزارنے کے قابل بنانے کی ذمہ داری پیڈیاٹرک سرجن کی ہوتی ہے۔ مثلاً بعض بچے پیدائشی طور پر جگر کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، انہیں یرقان کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ ان میں زیادہ تر بچے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر چند بچے جن کی جگر کی نالیاں بند ہوتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ 2 ماہ سے قبل ان کے جگر کا آپریشن کرا لیا جائے۔ بعض صورتوں میں جگر کی ٹرانسپلانٹیشن کی ضروری ہو تو یہ بھی ممکن ہے۔ فی الحال پاکستان میں یہ کام شروع نہیں ہوا۔ اسی طرح ہرنیا کا آپریشن ہے۔ اگر ڈیلیوری کی فوراً بعد پیڈ سرجن سے نومولود کا معائنہ کرا لیا جائے تو وہ بروقت علاج ممکن ہو جاتا ہے اور بچے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض بچوں میں خوراک کی نالی نہیں ہوتی یا پوٹی کا راستہ نہیں ہوتا،
ان کا کامیاب علاج پیدائش کے وقت ہی ممکن ہے۔ بیماریوں کے تیسرے درجے میں پیدائش پیچیدہ نقائص اور جسم کے کسی عضو کے کٹنے کا علاج آ جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض بچوں کے ہونٹ پیدائشی طور پر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایسے بچے جو باہم پیوست پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تو بالکل نارمل ہوتا ہے اور اپنے اعضاء کے اعتبار سے مکمل بھی ہے، جبکہ دوسرا بچہ نارمل بچے کے جسم میں پیوست ہوتا ہے، یہ اعضاء کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں زندگی کے آثار موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت پیڈیاٹرک سرجن کا کام آتا ہے۔ وہ ایک بڑی سرجری کے ذریعے نامکمل بچے کو مکمل بچے سے کاٹ کر علیحدہ کر دیتا ہے، تاکہ نارمل بچے کی نشوما میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اگر دونوں بچے زندہ ہوں تو پھر دونوں کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ بعض بچے ایسی حالت میں پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے جنس کا تعین واضح نہیں ہوتا۔ اس طرح سوسائٹی میں ایک ایسے انسان کا اضافہ ہو جاتا ہے جو نہ تو مردوں میں ہوتا ہے نہ عورتوں میں۔ یوں وہ سوسائٹی میں کسی مثبت رول کے قابل بھی نہیں رہتا۔ ایسے بچے ٹرانس سیکسول یا ہجڑے پن کی خصوصیات لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ کوئی ناقابل علاج حالت نہیں۔ جدید سرجری میں اس کا کامیاب علاج ممکن ہے، جس کے ذریعے جینس کی بنیاد پر بچے کو غالب جین کی حتمی شکل دے دی جاتی ہے۔ آپریشن کے بعد اور وقت کے ساتھ ساتھ تولدی اعضاء بلوغت کی حالت اختیار کر لیتے ہیں، اور اس طرح بذریعہ سرجری صنف کا تعین کیے گئے بچے بلوغت کے بعد بھی نارمل تولدی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر درباروں اور مزاروں پہ ایسے انسان دیکھے ہوں گے جن کے سر ان کی جسامت کی نسبت حیرت انگیز حد تک چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان افراد کا بظاہر حرکات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی ساخت پختہ نہیں اور وہ بچوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں۔ دراصل ایسے بچوں کی سر کی ہڈی مطلوبہ نشوونما نہیں کر پاتی۔ نتیجتاً ایسے افراد ذہنی معذوری کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ نقص پیدائشی ہوتا ہے۔ پیٹ سرجن اس طرح کے کیس میں مریض کی کھوپڑی کا بیرونی ڈھانچہ کھول کر اسے سائز میں بڑھا کر دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ آپریشن کے بعد کھوپڑی کے اندر کی ٹشو اپنی قدرتی رفتار سے نشوونما پانا شروع کر دیتے ہیں اور مریض نارمل زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پیدائشی ارکان اور جگر کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے اس کے نالیوں کی تبدیلی، ہرنیا کا آپریشن، نو مولود کی خوراک کی نالی اگر بند ہو تو اسے بذریعہ سرجری کھولنا، اگر بچے کا کوئی کان سرے سے ہی موجود نہیں اور سماعت والی جگہ بند ہے تو پسلیوں کے مرکزی ہڈی سے کان بنا کر لگانا تاکہ سماعت کا مسئلہ نہ رہے۔ بچوں کی ابھری ہوئی چھاتی، جسے طبی اصطلاح میں پیجن چیسٹ کہتے ہیں، ٹھیک کرنا، ٹی بی انفیکشن، ریڑھ کی ہڈی کے کبڑے پن کی سرجری، ٹرانس سیکسول کیسز میں سرجری کے ذریعے غالب جنس کا تعین کرنا، بعض کی سر کی کھوپڑی کو نارمل حالت میں لانا، پیڈیاٹرک سرجری ان سارے پیچیدہ پیڈیاٹرک سرجن ان ساری پیچیدہ سرجری کے آپریشن کے ماہر ہوتے ہیں۔ بچہ بہرحال بچہ ہوتا ہے اور اس کی سرجری کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں، جنہیں صرف بچوں کا سرجن ہی پوری کر سکتا ہے۔